بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے عربی نسل کے تھے۔ انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے ایک بالے جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو رستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرہ الزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جفا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینے کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ کیوں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میں تمہاری اطاعت قبول کرنے مدینے کو جا رہا تھا، میری نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو واحد لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی مقبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دے دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔
مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا اور وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل کی گھبراہٹ اس پہ طاری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینے کے رستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بدلی بدلی سی ہو۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے تو وہ رک گیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھو ابو سفیان، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادہ گھوڑ سوار اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ کے باہر پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں شاید نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہر بری آواز سے کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجدوں میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر ام الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر ام الظہر تک آن پہنچا ہے
اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اسے کہا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا وویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے۔ ہند نے پوچھا، خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا، ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہ رہی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ اس نے اپنی بیوی کے سامنے توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے، تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی رستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے لینے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتلوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر میں آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے، ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے، اور وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ابو سفیان گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ، ابو سفیان نے کہا۔ ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھولو کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان۔ مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی
تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور ان سے بدتمیزی کی۔ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ اور صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے، صفوان نے کہا۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت کا اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں گا تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متزمل نہ کر سکے۔